السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی۔ میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ آج ہم پاکستان کی بڑی مخصوص صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے 2-2.5-3 سال سے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور مختلف اور جو ذرائع ابلاغ کے سورسز ہیں ان کے اوپر ایک بڑی بھرپور بحث جاری ہے پاکستان کی سوسائٹی میں۔ وہ ہے سول بالادستی کی لہر۔ سول بالادستی کہیں یا جس کو کچھ سیاسی جماعتیں ووٹ کو عزت دو کا نام دے رہی ہیں، اور اس بحث کے اندر پچھلے 1-2 ماہ سے اور زیادہ شدت آ گئی ہے، اور خاص کر جو کل گوجرانوالہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ایک اتحاد ہے سیاسی جماعتوں کا، اس کے جلسے کے بعد اس بحث نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی ہے۔ بظاہر جو گفتگو ہے وہ تو کچھ ایسے کی جا رہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو للکارا جا رہا ہے، جرنیلوں کے نام لیے جا رہے ہیں، اور جس طرح پاکستان میں مارشل لاؤں کی تاریخ ہے، اور جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں دخل اندازی کرنے کی ایک تاریخ اور ان کا ایک وتیرہ ہے، بظاہر تو گفتگو اس حوالے سے کی جا رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون اور خاص کر نواز شریف اور پھر ان کے ساتھ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو اس اتحاد میں اور بھی کچھ جماعتیں شامل ہیں۔ بظاہر تو یہ بیانیہ جو عوام تک پہنچا ہے وہ یوں ہے کہ یہ سول بالادستی کے حوالے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو للکارا جا رہا ہے، اور بیانیے کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی جو مداخلت ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو بند کیا جائے۔ لیکن آج کی گفتگو میں ہم اس سارے کا تجزیہ سائنسی انداز میں کریں گے۔ نہ ہی ہمارا مقصد کسی سیاسی جماعت کو، کسی سرمایہ دار سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا ہے، اور نہ ہی کسی ادارے کی تضحیک یا اس کو نشانہ بنانا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تاریخی طور پر اس بیانیے کا انالیسز کیا جائے کہ یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے، اور اس کا جو سائنٹیفک تجزیہ ہے وہ ہم کریں۔ تو اس لیے آج کی نشست کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا، اور جب پاکستان بنا تو جو ٹرانسفر آف پاور تھی، جو اقتدار کی منتقلی تھی، وہ جاگیرداروں کو اور سول اور ملٹری بیوروکریسی کو ہوئی، کیونکہ اس وقت تک نہ تو کوئی جمہوری ادارے موجود تھے، نہ جمہوری ادارے کوئی طاقتور تھے، نہ کوئی پارلیمنٹ کا اس طرح کوئی تصور موجود تھا جیسے آج ہے، اور نہ ہی سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ پاکستان میں
ایک طاقت کے طور پر موجود نہ تھا۔ میں نے اپنی گفتگو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ طبقاتی معاشرہ ہے، طبقاتی معاشروں میں ریاست بھی طبقاتی ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں بھی طبقاتی ہوتی ہیں، اور جس طرح مارکس نے کہا ہے کہ جو سماجی ارتقاء ہوتا ہے وہ طبقاتی کشمکش اور طبقاتی جدوجہد ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جب دو طبقے آپس میں لڑتے ہیں تو سماج کے اندر کوئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نئے طبقات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور زمانہ کسی نئی جمپ یا نئی منزل کی طرف بھی رواں دواں ہوتا ہے۔ تو پچھلے 70-72 سال میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کا مسئلہ بڑا ہی زیر بحث رہا ہے، اور جمہوریت کے نام پر جاگیرداروں کی سیاسی جماعتیں بھی اقتدار میں آئیں، ماشاء اللہ بھی لگے اس ملک میں، بڑی بڑی تحریکیں بھی چلیں، بعض اوقات ماشاء اللہ کے دور میں مذہبی جماعتوں کو بھی اقتدار میں حصہ ملا۔ لیکن یہ جو آج بحث ہے سول بالادستی کی اور ووٹ کو عزت دو کی، اس کا جو پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے جو سیاسی اس کی تشخیص ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی جدوجہد ہے کہ پارلیمنٹ شوڈ بی سپریم۔ تو پارلیمنٹ کس کی ہوتی ہے؟ یہ پارلیمنٹ کب سے آ گئی اس دنیا میں؟ یہ ہمیشہ سے تو نہیں تھی۔ تو اس لیے یہی وہ انداز ہے جس کے ذریعے ہم اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جو یورپ تھا، یورپ کے اندر جب صنعت کا آغاز ہوا تو اس کے نتیجے میں صنعتی سرمایہ داروں کا طبقہ پیدا ہوا، اور صنعتی سرمایہ دار جو ہوتے ہیں تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جب یورپ میں صنعت کاری کا آغاز ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک نیا طبقہ پیدا ہوا سرمایہ داروں کا، اور پھر پورے یورپ میں ایک سلسلہ وار صنعتی انقلابات آئے، فرانس میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، اور ان کے درمیان تقریباً 100 سال کا وقفہ ہے، اور ان انقلابات کے نتیجے میں جاگیرداری نظام کو شکست ہو گئی پورے یورپ میں، اور سرمایہ دار طبقے نے ٹیک اوور کر لیا۔ اب جب ایک نظام جاتا ہے اور دوسرا نظام آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنا سپر سٹرکچر اور لاؤ لشکر جو ہے وہ ساتھ لے کر آتا ہے۔ پرانی عمارت پر نئی مشینری جو ہے وہ سیاسی مشینری، معاشی مشینری وہ نہیں چلائی جا سکتی۔ تو جاگیرداری ایک معاشی نظام تھا جس کا سپر سٹرکچر یا اس کا سیاسی نظام بادشاہت تھی، جب اس کو شکست ہو گئی تو سرمایہ داری ایک معاشی نظام کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اور وہ اپنے ساتھ جمہوریت ایک سیاسی نظام کے طور پر اس نے متعارف کرایا، اور اسی جمہوریت کے استحکام اور سیاسی نظام کے تقاضوں کے طور پر مختلف ادارے مارز وجود میں لائے گئے، جن میں سے ایک پارلیمنٹ ہے۔ تو پھر یہی جو سماجی ارتقاء کا اگلا مرحلہ تھا
وہ پھر اگلے 100 سال کے بعد پھر سوویت یونین میں اکتوبر 1917 کو اس سے بھی ترقی یافتہ نظام اور انقلاب جو ہے وہ برپا ہوا، جس کو تاریخ میں سوشلسٹ انقلاب یا بالشوک انقلاب یا اکتوبر انقلاب 1917 کہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستان پر بات کر رہے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ریاست بھی طبقاتی ہے، سماج بھی طبقاتی ہے، سیاسی جماعتیں بھی طبقاتی ہوں گی، اور طبقاتی ہی سپر سٹرکچر اور سیاسی نظام ہوگا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت یہاں پر جمہوریت اس لیے نہیں تھی، ایک نام ضرور تھا جمہوریت کا، لیکن وہ طبقہ جس کی جمہوریت پارلیمنٹ ضرورت ہوتی ہے وہ اس شکل میں موجود نہیں تھا جس شکل میں وہ آج موجود ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی اس ملک کے اندر نظام حکومت، سیاست، پارلیمنٹ اور جمہوریت کا فقدان رہا کہ 1947 سے لے کر 1956 تک کتنے ہی وزیر اعظم ایک ایک سال میں تبدیل ہوئے، اور 10-11 کے قریب وزرائے اعظم اس دوران بنے، اور وہ پارلیمنٹ جس کا بنیادی فریضہ آئین سازی اور قانون سازی ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ اگر اپنے صحیح معنوں میں اور صحیح تقاضوں کے مطابق ہوتی تو وہ یہ فریضہ سر انجام دیتی۔ تو پاکستان میں جو یہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ایک کشمکش جاری و ساری ہے، اور جلسے ہو رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو للکارا جا رہا ہے، یہ سارا سماجی طور پر اس کا اظہار جو ہے وہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ملکوں میں بہت پہلے ہو چکا ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وہ کام جو یہاں ابھی ادھورا ہے وہ وہاں ہو چکا ہے، کیونکہ ایک تو ہم نو آبادیاتی شکنجے میں کسے رہے ہندوستان اور پاکستان، پھر جہاں پر صنعت کاری نہ ہو سکی، اور پھر اوپر سے ملک بنتے ہی ہم جدید نو آبادیاتی نظام کے شکنجے میں آ گئے۔ تو اس لیے وہ ارتقائی عمل جو سماج کے اندر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے وہ مدارج طے نہ ہو سکے جو ہندوستان میں ہوئے یا باقی مختلف ملکوں میں ہوئے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت بھی کمزور رہی، سیاسی جماعتیں بھی کمزور رہیں، اور عوام کے اندر بنیادی حقوق، برابری کے تصورات اور تعلیم سمیت بہت ساری چیزیں ہم سے دور رہیں یا دور رکھی گئیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو تھی، جو اظہار، جو کشمکش، جو طبقاتی جدوجہد اب ہمیں نظر آ رہی ہے، جو بظاہر ایک شخص نواز شریف اور کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو رہی ہے، یا پی ڈی ایم اور کوئی حکومت کے درمیان ہمیں دکھائی دیتی ہے، یا چند سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا ایک خاصا بڑا حلقہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سرگرم عمل ہے، اور
جمہوریت کا استحکام چاہتا ہے. تو یہ سارے اظہار ہیں. تو آج کی گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارے اظہار اب ہو رہے ہیں، اب جو پارلیمنٹ کی جو ہے وہ سپرمیسی کی بات کی جا رہی ہے، یا ووٹ کو عزت دو کی بات کی جا رہی ہے، یا سول بالادستی کی کچھ لوگ بات کرتے ہیں، تو اس سارے کو سیاسی انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سارے کو پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں، سیاسی اصطلاحات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب مکمل نہیں ہو سکا. اور جب تک کسی ریاست میں سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک وہاں جمہوریت استحکام پذیر نہیں ہو سکتی، سیاسی جماعتوں کو استحکام نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہو سکتی، اور سرمایہ دارانہ جمہوریت جو ہے وہ پھل پھول نہیں سکتی. تو اس لیے چونکہ ہمارا خطہ جو تھا وہ بہت پسماندہ تھا ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں. یہ وہ علاقہ تھا جب پاکستان بنا تو 1-2 سنٹی یونٹوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر یہی جو پارلیمنٹ کی بالادستی ہوتی ہے یا جمہوریت ہوتی ہے، تو یہ سرمایہ داری کا سپر سٹرکچر جو ہے، اس کے لیے سرمایہ دار جدوجہد کرتا ہے، وہ نام عوام کا لیتا ہے. عوام کو ساتھ لے کر چلنا اس کی مجبوری ہوتی ہے. اس کے لیے عوام کو ہی انسینٹو بھی دینے پڑتے ہیں، نچلے طبقوں کی بات بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے یہ جو اب ایک ٹکراؤ کا سا ماحول ہے اور ایک سیاسی کشیدگی ہے، یہ اصل میں اس طبقاتی کشمکش کا اظہار ہے جو ابھی تکمیل پذیر نہیں ہوئی. سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب جو ہے وہ پاکستان کا ادھورا ہے، وہ مکمل نہیں ہو پایا. تو اس لیے یہ ساری اس کی جو جدوجہد ہے اس کے شاخسانے ہیں. یہ بات کس طرف جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اس بات کو کی تھوڑی سا مفہوم واضح کر دیں کہ سرمایہ دارانہ جو جمہوری انقلابات دنیا میں آئے، ان کا مقصد کیا تھا اور اس کا مفہوم کیا ہے. تو سرمایہ دار اور جو سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب ہے، اس اصطلاح کے 2 بڑے حصے ہیں. ایک حصہ سرمایہ دارانہ انقلاب کا ہے اور دوسرا حصہ سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب کا ہے. اور یہ میں ساری دنیا کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، تو صرف پاکستان کی اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا ہوں. تو سرمایہ دارانہ انقلاب جو ہے یہ ایک عام اصطلاح ہے جو معاشرہ کی تاریخ میں خاص اور اہم سٹیج کی نمائندگی کرتی ہے. یعنی اگر معاشرہ کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو تاریخ کے بعد اصولوں کی بنیاد پر، جن کو ہم مادی جدلیات کہتے ہیں، ڈیلیکٹیکل مٹیریلزم کہتے ہیں، معاشرتی تاریخ مختلف ادوار سے گزری ہے. سماج کا ایک طویل سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال کا ارتقا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو ذرائع پیداوار کی نوعیت کی بنیاد پر ہمیشہ معاشرے ایک قسم کے معاشرتی دور کو ختم کر کے پرانے سماجی پیداواری رشتوں کی جگہ نئے پیداواری رشتوں کا نظام قائم کرتے رہے. اس کو تھوڑا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب جاگیرداری دور تھا تو
پیداواری رشتے اور جو تھے پیداواری آلات وہ پسماندہ تھے، پیداوار کی تقسیم کا نظام بالکل مختلف تھا۔ تو جب سرمایہ داری آئی تو وہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں، معاشی نظام تبدیل ہوا، اس کے اوپر سیاسی نظام تبدیل ہو گیا، بادشاہت کی جگہ منتخب کسی حد تک پارلیمنٹ اور یہ اس طرح کے ادارے آ گئے۔ تو اس طرح سرمایہ دارانہ انقلاب جو ہے وہ جاگیردارانہ معاشرہ اور جاگیرداری ذرائع پیداوار کے ساتھ تضاد میں نئے پیداواری ذرائع جو جاگیرداری ذرائع پیداوار سے زیادہ ترقی یافتہ تھے اور سرمایہ دارانہ خاصیت کے عمل تھے، اس تضاد کے باہمی چپکلش کے نتیجے میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ جاگیرداری پیداواری رشتوں کو ختم کر کے نئے سرمایہ دارانہ پیداواری ذرائع کی بنیاد پر پیداواری تعلقات قائم کرتے ہیں اور معاشرے کو ایک نیا نظام قائم کر کے آگے بڑھاتے ہیں، اور جو پچھلے پیداواری تعلقات اور معاشرے سے جدید پیداواری تعلقات اور معاشرہ کو ایک دور کا خاتمہ کرتے ہیں اور دوسرے دور کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سرمایہ دارانہ جو نظام ہے جس کو ہم سرمایہ دارانہ سماج کہتے ہیں، اس قسم کے ابتدائی جو سرمایہ دارانہ انقلابات تھے وہ 17ویں اور 18ویں صدی میں جاگیردارانہ ریاستوں اور جو بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہتیں تھیں اس کے خلاف ابھرے، اور یہ کبھی بھی عوامی شمولیت کے بغیر کامیاب نہیں ہوئے۔ ہر دور میں عوامی شمولیت جو ہے وہ ان انقلابات میں موجود رہی اور پھر جا کر ان کو کامیابی کی صنعت عطا ہوئی۔ تو سرمایہ داری کی ان ابتدائی کامیابیوں کے بعد ان کامیابیوں کے ثمر کے طور پر 18ویں صدی کے آخری اشروں میں اور 19ویں صدی کی ابتدا میں سرمایہ داری کے نسبتاً ماہیتی طور پر مختلف انقلابات رونما ہوئے، جن کو ہم سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب کہتے ہیں۔ اور سرمایہ دارانہ جمہوری انقلابات میں پہلے دور کے جو جمہوری انقلاب تھے اس کے برعکس بعد میں جو جمہوری انقلاب ہوئے اس میں عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے شرکت کی، اور پورے یورپ کے اندر جو ہے یہ انقلابات کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر جب نوآبادیاتی نظام پوری دنیا میں پھیلا تو اس کے اثرات پھر یہاں ہندوستان میں بھی آئے، اور پھر پاکستان بننے کے بعد یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب کا مرحلہ تھا وہ کانگریس نے 1950-60 تک اس کی تکمیل کر دی، اور وہاں پر جو سرمایہ دار طبقہ تھا وہ غالب اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار اس نے قائم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی بھی بالادستی قائم ہو گئی اور جمہوریت بھی سرمایہ دارانہ جمہوریت وہ بھی مستحکم ہو گئی۔ لیکن پاکستان میں جو یہ عمل تھا یہ مختلف وجوہ کی بنیاد پر یہ شروع نہ ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ پاکستان ایک بدقسمت ریاست ہے جو نوآبادیاتی دور سے فوراً ہی جدید نوآبادیاتی دور میں داخل ہو گئی، اور جدید نوآبادیاتی دور کا مطلب یہ تھا
کہ اگر برطانیہ ہندوستان کا غلام تھا تو نئی پاکستانی ریاست جو ہے وہ امریکہ کی غلام ہوتی، اور وہ جو سامراجی ادارے ہیں وہ یہاں پالیسیاں بنائیں گے، وہ یہاں طے کریں گے جمہوریت ہونی ہے، جمہوریت کیسی ہونی ہے، اوپن ہونی ہے، کنٹرول ہونی ہے، مارشل لا لگنا ہے، کیا ہونا ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کام کریں گی نہیں کریں گی، ایبڈو آئے گا، کمیونسٹ پارٹی کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ تو یہ جو سارا یہ جو ایک سسٹم ہے جس کو ہم سیاسی اصطلاح میں جدید نو یا آبادیاتی سسٹم کہتے ہیں، پاکستان اس کے شکنجے میں آ گیا۔ ہندوستان نہیں آیا، ہندوستان بڑا ملک تھا، وہاں پر سیاسی جماعتیں کافی بالغ تھیں اور سرمایہ دار طبقہ کافی بڑی طاقت کے ساتھ موجود تھا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جمہوریت یا سرمایہ دارانہ جمہوریت یہ ضرورت ہے سرمایہ دارانہ نظام کی، پارلیمنٹ کی بالادستی ضرورت ہے سرمایہ دارانہ سسٹم کی، اس کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے وہ عمل جو ہندوستان میں ہو گیا پاکستان میں آج تک نہ ہو سکا۔ دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ سرمایہ دار طبقہ یہاں عددی طور پر بھی اور سرمایہ کی طاقت کے اعتبار سے بھی بہت کمزور تھا، اور پھر جب یہ طبقہ ہمیشہ جمہوریت سے دور رہا، انتخابات میں حصہ نہیں لیتا تھا، سیاست میں حصہ نہیں لیتا تھا، سیاسی جماعتیں بناتا نہیں تھا، سیاسی جماعتوں کا حصہ نہیں بنتا تھا، اور جدید نوآبادیاتی جو دور ہے یا جدید جو نوآبادیاتی پاکستانی ریاست ہے، اس کے اندر بڑے بڑے معجزے رونما ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس میں جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ بھی عالمی سرمایہ داری کی چھتری کے نیچے اس نے پرورش پائی، اور جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ہمیشہ عالمی سرمایہ داری کی دسترس اور اس کی حمایت حاصل کر کے ہمیشہ اقتدار کے ایوانوں میں موجود رہی، اور اسٹیبلشمنٹ کا اور سرمایہ دار طبقے کا ایک طویل زمانے تک چولی دامن کا ساتھ بھی رہا۔ ایوب خان کو آج بھی گالیاں پڑتی ہیں کہ اس نے 22 خاندان پیدا کیے۔ وہ 22 خاندان کون تھے؟ وہ تو سرمایہ دار طبقے تھے، یہ داؤد، یہ ولی کا، یہ اصفہانی، یہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ ساری پالیسیاں جو بنائیں گی اس کے نتیجے میں سرمایہ دار طبقے کو تقویت حاصل ہوئی، اس کا سرمایہ بڑا، جو حکومتی سرپرستی میں ادارے بنائے گئے وہ اس زمانے میں بھی بیچے گئے سرمایہ داروں کو، اور آج تک وہ عمل جاری و ساری ہے۔ تو پھر جب سرمایہ دار طبقہ ایک مادی قوت کے طور پر، سماجی قوت کے طور پر اور اپنے سرمایہ کی طاقت کے حوالے سے پاکستان میں ایک قوت بن گیا، تو اس وقت پھر یہ سیاست میں کود کر آئے، اور اس کی نمائندگی پھر نواز شریف نے شروع کی۔ وہ تو ایک نام ہے نا نواز شریف کا، اصل میں تو وہ ایک طبقے کی نمائندگی کرتا ہے، مسلم لیگ جو ہے، نون جو ہے، وہ ایک طبقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو یہ انڈے اور بچے والا مسئلہ ہے، یہی تو جدلی مادیت ہے، یعنی کہ وہ انڈے کا جو خول ہے جو ایک وقت میں انڈے کے اندر جو بچہ پیدا کرنے والا میٹیریل ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پیدائش کے مرحلے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے تو پھر وہ چوزا اسی انڈے کے خول کو توڑ کر باہر نکلتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جس کی اس نے ایک اس کی پیدائش تک اس کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ تو مارشل لاؤں کے نیچے اسی جدلی مادیت کے اصول کے تحت جب سرمایہ دار طبقہ طاقتور ہو گیا تو اس نے اپنی سیاسی جماعت بنائی،
ایک جماعت کو سیاسی بنایا، پھر اس کو طبقاتی بنایا، پھر اس کو جو ہے وہ سرمایہ دارانہ مفادات کے کالم میں ڈھالا، اور پھر وہ لڑائی آہستہ آہستہ شروع کی جس کا میں نے ذکر کیا، اور جو آج کا موضوع ہے، یعنی کہ سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب کی تکمیل۔ تو یہ عام طور پر 80 کی دہائی کے بعد یہاں شروع ہوئی، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جرنیلوں کے ساتھ لڑائی ہوتی۔ بھائی نواز شریف کی جرنیلوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی، سرمایہ داری کی، سول سرمایہ داری کی بیوروکریٹک کیپٹل کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اور دونوں کے اوپر جو ہے وہ سامراجی چھتری ہے، دونوں کا سرپرست ایک ہی ہے۔ بھئی دیکھیں، جس ریاست کے اندر جس طبقے کا جتنا کیپٹل ہوگا اس طبقے کی اتنی طاقت ہوگی، اور وہ ریاستی اقتدار میں اتنا حصہ مانگے گا۔ تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بھئی سول کیپٹل جو ہے، یا جس کو عام سرمایہ داری کہتے ہیں، اس کے سرمایہ کی طاقت کتنی ہے، اور افسرشاہی سرمایہ یا بیوروکریٹک جو کیپٹل ہے اس کی طاقت کتنی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اقتدار میں کیوں رہتی ہے، سرمایہ دار اقتدار میں کیوں آتا ہے، اپنے سرمایہ کو تحفظ دینے کے لیے اور سرمایہ دارانہ ترقی کو تیز کرنے کے لیے۔ تو بھئی یہ لڑائی تو ہوگی نا کہ بھئی سی پیک کا جو ٹھیکہ ہے وہ افسر شاہی سرمایہ نے لینا ہے یا سول سرمایہ نے لینا ہے۔ تو یہ جو سارے تضادات ہیں اس وقت، جس کو شخصیات کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ان کے نام لے کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ ایک طبقاتی لڑائی ہے، اور یہ طبقاتی جدوجہد ہو رہی ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یہ بغیر نتیجے کے نہیں ہوگی۔ طبقاتی جدوجہد میں ایک طبقے کو شکست ہوتی ہے، ایک طبقے کو فتح حاصل ہوتی ہے، اور فتح حاصل کرنے والا طبقہ پھر ریاست کے اوپر اپنی بالادستی قائم کر کے اپنے طبقے کے مفادات کے حوالے سے آئین سازی، قانون سازی، اندرونی پالیسیاں اور بیرونی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر تو جو سرمایہ دارانہ ترقی کا عمل ہے وہ بہت پہلے اس ریاست میں ہو جاتا، تو شاید ہندوستان کی طرح یہ بھی سرمایہ دارانہ ریاست بہت پہلے بن جاتا، اور پھر جو سرمایہ داری نظام کا سپر اسٹرکچر یا سیاسی نظام ہے جمہوریت، اس کو استحکام ہوتا، سیاسی جماعتوں کو استحکام ہوتا، اور عوام کو جو ہے وہ جمہوری کلچر کے کچھ اور جمہوریت کے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے۔ لیکن یہ بہت دیر سے چونکہ یہاں سرمایہ دار طبقہ ارتقا پذیر ہوا، تو اس لیے یہ لڑائی اور جدوجہد بھی دیر سے شروع ہوئی۔ اب اس میں جو بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں بھی سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب برپا ہوئے ہیں دنیا میں، یا یہ ایک جو سماج کا ایک ارتقائی عمل مکمل ہوا ہے، وہاں پر عوام کے ایک وسیع تر سواد اعظم کے بغیر سرمایہ داروں نے جو جمہوری مرحلے کی تکمیل ہے وہ مکمل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے انہیں وسیع تر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے غریب لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو درمیانی طبقے کی ضرورت ہوتی ہے، کسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورکنگ کلاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ جا کر جو ہے وہ اس طاقت سے ٹکرانے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جو رکاوٹ پیدا کرتا ہے سرمایہ دارانہ جمہوری انقلاب میں۔ تو اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے پاکستان کے اندر، یہ بڑی ہی ایک پیچیدہ صورتحال ہے،
یعنی کہ ایک طرف تو جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ بھی عالمی سرمایہ داری اور سامراج کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری طرف جو عالمی سامراج ہے اس کا پاکستان جیسی جدید نوآبادیاتی ریاستوں اور ساری تیسری دنیا کے اندر ان کا انحصار ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ جو اپنی ساری معاشی اور سیاسی پالیسیاں ہیں وہ اس کو استحکام دلواتے ہیں، اور ساری تیسری دنیا کی یہی تاریخ ہے، پاکستان کی یہی تاریخ ہے۔ پاکستان میں حکومتیں ان کی مرضی سے آتی ہیں، ان کی مرضی سے جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو اسی پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور عوام کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، عوام کی تعلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ ایک طبقاتی جدوجہد ہے، تو اس طبقاتی جدوجہد کے اندر یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ طبقہ کامیاب ہوگا جس کو وسیع تر عوام کی حمایت حاصل ہو۔ اور اب وسیع تر عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جو ساری دنیا میں مروجہ طریقہ رہا ہے کہ حمایت حاصل کرنے کے لیے عوام کو انسینٹو دینا، آج یہ جو سرمایہ دار ہیں اور جو سول افسر یا بیوروکریٹک کیپٹل سے کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، بھئی انہیں چاہیے کہ وہ زرعی اصلاحات کا پروگرام دیں، وہ اپنے پروگرام میں یہ بات لکھیں کہ بھی ہم وہ جو ہے وہ جمہوریت کی بالادستی ہوگی، پارلیمنٹ سپریم ہوگی، سول بالادستی ہوگی، ووٹ کو عزت ملے گی تو ہم زرعی اصلاحات کریں گے۔ وہ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھتے ہیں عوام کیسے ان کے ساتھ نہیں جڑتے۔ ان کو چاہیے کہ وہ تعلیم مفت اور سستی کرنے کا پروگرام دیں، ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو روزگار دینے کا ایک وسیع تر پروگرام دیں، ان کو چاہیے کہ جو ورکنگ کلاس ہے، جو پاکستان کا مزدور طبقہ ہے، اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا نقصان برداشت کریں۔ جو سرمایہ دار ہیں فیکٹریوں کے اندر ٹریڈ یونینز کو بحال کریں، ٹھیکیداری سسٹم کو ختم کریں، اور پکے ملازم رکھیں جیسے کسی زمانے میں ہوتے تھے۔ تو ایسے کیسے لوگ جو ہیں وہ اس جدوجہد کے اندر وہ ان کے مفادات کا ایندھن بنیں گے جب تک ان کو کچھ ملے گا نہیں؟ کیونکہ دوسری طرف جو طاقت ہے وہ عوام کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کچھ۔ تو اس لیے اگر جو یہ قوتیں ہیں جو پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتی ہیں، جمہوریت کی بالادستی چاہتی ہیں، یا لوگوں کو عزتوں کا جن کے پاس فارمولہ ہے، ان کی فتح یا جیت یا کامیابی کا اسی میں راز ہے کہ وہ میکسیمم اپنا سیاسی اور معاشی پروگرام میں عوام کو کیا دیتے ہیں اور عوام کی کتنی حمایت حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر یقیناً جو پاکستان کا جو ادھورا، جو تکمیل پذیر، جو جمہوری انقلاب کا مرحلہ ہے وہ یقیناً پھر تکمیل پذیر ہوگا، اور جو جمہوریت مخالف قوتیں ہیں ان کو یقیناً پھر پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، اور پھر اسی طبقے کی بالادستی کے اندر ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، کیونکہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کا یا سرمایہ دارانہ اقتدار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کو زد ہوگی یا کسی اور بالادست طبقے کے مفادات کو زد ہوگی، اور اس میں بھی زد تو عوام کو ہی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ پھر عوام کو بھی منظم ہونے کا موقع ملے گا، عوام کو بھی ان کے اوپر ایک پریشر بڑھانے کا موقع ملے گا کہ آپ کی ووٹ کی بالادستی ہماری طاقت سے ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہماری طاقت سے ہوئی ہے، تو اس لیے وہ تمام پالیسیاں آپ اپنائیں جو پاکستان کے عوام کے مفادات کے حق میں ہیں،
اور وہ تمام پالیسیاں ترک کریں جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے مفادات کے خلاف۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔